السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم مسلمانوں کو بہت سے ایسے اعمال بتلائے ہیں، بہت سے ایسے کام بتلائے ہیں، بہت سے ایسے ذکر و اذکار بتلائے ہیں جن کو کرنا بہت آسان ہے، جو بہت مختصر ہیں، جو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ان کو کرنے سے بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ اچھا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا کہ کام چھوٹے کرو، کام کم کرو، لیکن نیکیاں زیادہ کماؤ، اجر و ثواب زیادہ حاصل کرو؟ یہ اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال امتی ما بین 60 الی 70۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان زیادہ ہوگی۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، اور بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں 70 سے زیادہ ہوں گی۔ زیادہ عمر کے لوگ کون سے ہوں گے؟ 60 سے 70۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں 70 سے زیادہ ہوں گی۔ تو زندگی بہت مختصر، 60 سے 70 سالہ عام طور پر امت محمدیہ کے لوگوں کی عمریں ہوں گی۔ اب اس مختصر سے عمر میں انسان کو عمل زیادہ چاہیے۔ امت محمدیہ سے پہلے جو امت گزر چکی ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ کسی امت کی عمریں 100 سال، 150 سال، 200 سال، اس سے بھی زیادہ کی عمریں ان کو ملتی تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، یا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو ان سے زیادہ عمریں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال ایسے بتلائے ہیں جن کا کرنا آسان ہے، جو بہت کم ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا فضل و کرم کرنے والا ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس کا بندہ کم عمل کرے، چھوٹا عمل کرے، آسان عمل کرے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں اپنے رب کے بارے میں اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، کتنا زیادہ مہربان ہے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جو عمل کرنا بہت آسان ہے لیکن نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جس شخص نے سبحان اللہ وبحمدہ کہا کتنے مرتبہ؟ فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ۔ حطت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، گرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سمندر کے جھانک کو بتا کر کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، انسان کے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے گا تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ
کر دے گا۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6405۔ ایسے آپ کو بہت سے علماء ملیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کر کے فضیلت زیادہ بتاتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں جو صحیح نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہوتی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو ایک دن میں آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے کی اور ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد جو آدمی 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہے گا، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ کہے گا تو اس کے بھی گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا، گرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہی گناہ ہو۔ تو یہ مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے کہ انسان فرض نماز کے بعد ان اذکار کی پابندی کرے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے کی اور ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو ہوگا کیا اس کے لیے کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ غلام آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے اسلام کے اندر، لیکن جو ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے گا، 100 مرتبہ پڑھے گا دن میں، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اسی طرح اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 100 نیکیوں کو لکھ دے گا۔ تو دیکھیے کلمات ایک ہیں، کلمات بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے 3 بڑے بڑے فائدے۔ اسی طرح اور ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور یہ 2 کلمات زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، زبان سے ادا کرنا بہت ہلکا ہے، اور یہ 2 کلمات قیامت کے دن ترازو میں بہت وزنی ثابت ہوں گے۔ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، زبان سے پڑھنا بہت آسان ہے۔ خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، یہ 2 کلمات میزان میں ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ وحبیبتانی الی الرحمن، اور رحمان کے نزدیک یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے زیادہ لمبے کلمات ہیں، مختصر ہیں، ہم میں سے ہر شخص 10 سیکنڈ کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ چھوٹے سے ذکر و اذکار ہیں، یہ چھوٹے کلمات ہیں جن کو پڑھنا بہت آسان ہے، جن پر عمل کرنا بہت آسان ہے، جو مختصر ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے، اجر اور نیکی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں ان کلمات کو یاد رکھ کے ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ گھر میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، آپ خاموش نہ رہیں، ان کلمات کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو نیکی اور ثواب بھی ملتا رہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔